کرتی ہوں دبئی کی تازہ ترین خبروں میں۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ ہیروئن کی اسمگلنگ کا انوکھا انداز۔ دبئی آنے والے سیاح نے ہیروئن کے 144 کیپسول نگل لیے۔ دبئی میں بے قابو گاڑی سٹور کے اندر گھس گئی، 3 ملازم زخمی۔ متحدہ عرب امارات غیر تربیت یافتہ دوست کی ڈرائیوری نے اماراتی نوعمر لڑکے کی جان لے لی۔ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ۔ دبئی میں پاکستانی قونصل خانہ بند۔ متحدہ عرب امارات ہوم مشن سے قبل شیخ محمد کا حوصلہ مند بیان، جس نے عرب دنیا کو جبوڑ کر رکھ دیا۔ شارجہ، ابوظہبی اور دبئی میں ایک بار پھر شدید دھند نے پریشان کر ڈالا۔ تیسری شادی کی مخالفت، شوہر نے دوسری بیوی کو چلتی گاڑی سے دھکا دے دیا۔ متحدہ عرب امارات ڈرائیوروں، ملازمتوں اور نجی اداروں کے خاندانوں کو ویکسین کی خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ مایوسی کے بادل چھٹ گئے، متحدہ عرب امارات میں نجی اداروں نے ملازمتوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ امارات میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے یومیہ نئے کیسز سے زیادہ۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہیروئن کی اسمگلنگ کا انوکھا انداز۔ دبئی آنے والے سیاح نے ہیروئن کے 144 کیپسول نگل لیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں آنے والے ایک سیاح کو ہیروئن کے 144 کیپسول جن کا وزن 11,069.9 گرام تھا، اسمگلنگ پر مقدمے کا سامنا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق ملزم نے ہیروئن کے 144 کیپسول نگل کر انہیں اپنے معدے میں محفوظ کر رکھا تھا۔ نیوز رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ 14 نومبر 2020 کو پیش آیا، جس میں ایک 34 سالہ ایشیائی باشندہ دبئی ایئرپورٹ پر اترا۔ جب اس کو چیک پوائنٹ میں سے گزارا گیا تو انتظامیہ کو شبہ ہوا کہ اس کے جسم میں کوئی مشکوک چیز موجود ہے۔ معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ ملزم کے جسم میں ہیروئن کے 8 پیکٹس موجود تھے۔ تحقیقات کے دوران ملزم نے ہیروئن اسمگل کرنے کے جرم کا اعتراف کر لیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی بے قابو گاڑی سٹور کے اندر گھس گئی، 3 ملازم زخمی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے علاقے الرفا میں واقع ایک سٹور میں بے قابو گاڑی گھس گئی، جس کے باعث 3 ملازم زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور گاڑی پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھا تھا، جس وجہ سے گاڑی سٹور کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ڈائریکٹر آف الرفا پولیس اسٹیشن دبئی بریگیڈیئر احمد ثانی بالغلیطہ نے بتایا کہ یہ حادثہ جمعرات کے روز پیش آیا، جس میں ڈرائیور ایک سڑک سے دوسری سڑک پر جانے کی کوشش میں تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کے لیے بریک کا استعمال کرنے کی بجائے غلطی سے ایکسیلیٹر پر قدم رکھ دیا، جس کی وجہ سے گاڑی کی رفتار زیادہ ہو گئی اور وہ بے قابو ہو کر سٹور کے اندر گھس گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایس یو وی گاڑی جب سٹور سے ٹکرائی تو حادثے میں 3 ملازم بھی زخمی ہوئے اور سٹور کا بھی نقصان ہوا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات غیر تربیت یافتہ دوست کی ڈرائیوری نے اماراتی نوعمر لڑکے کی جان لے لی۔ تفصیلات کے مطابق 2 دوستوں کی جانب سے سمندر کنارے کار کے خوفناک کرتب دکھانے کے دوران ہوئے حادثے نے ایک 17 سالہ اماراتی بچے کی جان لے لی۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والا لڑکا اپنے دوست کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں سمندر کنارے خطرناک کرتب دکھانے میں مشغول تھے کہ اچانک گاڑی بے قابو ہو کر خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ، دبئی میں پاکستانی قونصل خانہ بند۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں پاکستانی قونصل خانے کو بند کر دیا گیا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی میں پاکستانی قونصل خانے کو کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دبئی میں پاکستانی قونصل خانہ آئندہ 3 دنوں کے لیے بند رہے گا۔ اس حوالے سے قونصلیٹ کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ قونصلر سروس منگل 9 فروری سے جمعرات 11 فروری تک بند رہے گی۔ بتایا گیا کہ قونصل خانے کو بند کرنے کا مقصد سٹرلائزیشن کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ہوم مشن سے قبل شیخ محمد کا حوصلہ مند بیان، جس نے عرب دنیا کو جبوڑ کر رکھ دیا۔ متحدہ عرب امارات کا ہوپ مشن آج مریخ کے مدار میں داخل ہوگا اور اس سے صرف 24 گھنٹے پہلے دبئی کے حکمران اور عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے عرب دنیا سے خطاب میں عزم و ہمت اور حوصلہ سے بھرپور پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ اس مشن کا کیا ہوگا،
لیکن دنیا یاد رکھے گی اور ہم تاریخ رقم کریں گے۔ شیخ محمد نے کہا کہ مریخ کے مدار میں داخل ہونے والے 50% اسپیس کرافٹ ناکام ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارا مشن ہوپ مریخ کے مدار میں داخل نہ بھی ہو تو ہم کہیں گے کہ عرب دنیا نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ، ابوظہبی اور دبئی میں ایک بار پھر شدید دھند نے پریشان کر ڈالا۔ امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹرالوجی (NCM) کی جانب سے بتایا گیا کہ گزشتہ رات سے لے کر آج صبح 9 بجے تک شارجہ، ابوظہبی اور دبئی سمیت کئی علاقوں میں شدید دھند پڑی ہے، جس کے باعث ڈرائیورز کو خاصی پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ دھند کی وجہ سے ابوظہبی العین روڈ سویحان سے الحیار تک اور العین دبئی روڈ العین سے الفقہ تک حد رفتار گھٹا کر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ ابوظہبی میں العین اور السویحان، دبئی میں اور بہت سے علاقوں میں گہری دھند پڑی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ تیسری شادی کی مخالفت، شوہر نے دوسری بیوی کو چلتی گاڑی سے دھکا دے دیا۔ عراقی خاتون کو شوہر کے فیصلے کی مخالفت مہنگی پڑ گئی۔ تیسری شادی کی مخالفت پر عراقی شوہر نے اپنی دوسری بیوی کو تیز رفتار گاڑی سے دھکا دے دیا۔ جنوبی عراق کے ذکار صوبے میں خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ گاڑی سے سفر کر رہی تھی۔ بات چیت کے دوران تیسری شادی کے پروگرام کی مخالفت کی تو شوہر کو غصہ آ گیا۔ اس نے تیز رفتار گاڑی سے بیوی کو دھکا دے کر نیچے پھینک دیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ڈرائیوروں، ملازمین اور ان کے خاندانوں کے لیے کرونا ویکسین کی خصوصی مہم شروع۔ دبئی RTA یعنی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپنے ڈرائیوروں اور دیگر ملازمین اور ان کے خاندان کے لیے ویکسین مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ ویکسین ان ملازمین کو دی جائے گی جنہوں نے کرونا ویکسین لینے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اس پروگرام کے تحت 30,000 افراد کو ویکسین دیے جانے کا پروگرام ہے۔ اس مہم کے لیے گھروں میں ویکسین دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور گھروں کے اندر ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے دبئی ہیلتھ اتھارٹی یا RTA کا تعاون حاصل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ مایوسی کے بادل چھٹ گئے، متحدہ عرب امارات میں نجی اداروں نے ملازمتوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ کرونا وائرس نے جہاں عالمی سطح پر انسانیت کا جانی اور مالی نقصان کیا، وہاں معیشت کا مرکز سمجھنے والے دبئی کو متاثر کیا، لیکن رہنماؤں کی بہترین حکمت عملی اور ان کی مخلصانہ کوششوں سے جہاں نظام صحت جانوں کو محفوظ بنایا، وہاں معیشت بھی دوبارہ مستحکم ہو چکی ہے اور نجی کمپنیوں نے دوبارہ ملازمتوں کا آغاز کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے یومیہ نئے کیسز سے زیادہ۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز 2000 سے زیادہ ہیں۔ پیر کو پچھلے 24 گھنٹے میں 2798 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ نئے مریض مختلف قومیت سے ہیں۔ ان سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کی تعداد 3,29,293 ہو گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے وزارت صحت و تحفظ کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جدید تشخیصی آلات کی مدد سے کورونا کے 1,48,587 مزید ٹیسٹ کیے گئے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران زیر علاج مریضوں میں سے مزید 9 مریض چل بسے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 930 ہو گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں میں سے مزید 3,933 مکمل صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 3,09,692 ہو گئی ہے۔ وزارت نے عوام کو احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھنے کی پھر ہدایت کی ہے۔ دریں اثنا امارات میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 99,781 افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی ہے۔ اب تک 44,13,649 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی